اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور نواب کربلا کریم کربلا محسن انسانیت حسین بادشاہ کی عزت و عظمت میں جیسے وہ لائق درود ہیں مل کے باجمات مواز بلند صلوات جی ٹھیک ہے انشاءاللہ مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے برداشت نہ کر سکے مولا فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو ہم آل محمد پہ کھلے دل سے درود نہیں پڑھتا باجمات صلوات صلی اللہ محمد ابھی بھی سب نے درود پڑھا لیکن آواز آہستہ ہے ذرا بلند آواز سے صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت ماں سادات و میرے سادات سامعین محترم 1446 ہجری کا سورج زمانے کے نشیب و افراز کو اپنے دامن میں لے کے غروب ہو چکا ہے اور 1447 ہجری کا چاند حسینیت کی فتح اور یزیدیت کی شکست کا پیغام لے کے اوپر چکا ہے بادشاہ حسین کے موسموں کا آغاز ہوتا ہے چونکہ آج پہلا دن ہے اور ابتدائیہ گفتگو ہے آغاز گفتگو میں ہی میں بڑے پیار و محبت سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں شاباش آپ جیو مالکہ کو سلام جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں آغاز محرم ہے یقیناً کئی عزاداروں کے لیے یہ چہرہ نیا چہرہ ہوگا آپ کے اور میرے درمیان ایک اجنبیت سی دیوار حائل ہے لیکن جہاں ولایت کا رشتہ ہو وہاں اجنبیت نہیں ہوتی
یہ 10 روزہ نوکری کے لیے مالکوں نے ہمیں چنا ہوا ہے. خشوع و خضوع اور روحانیت کے ساتھ فرش عزا پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. مالک اس بارگاہ کی روحانیت میں مزید وسعت عطا فرمائے. محرم دور جہالت میں بھی امن سے گزارا جاتا تھا. ذاکر گھر چہرے تشریف فرما ہے. میں بڑے پیار و محبت سے نوکری کا آغاز کر چکا ہوں. محرم دور جہالت میں امن سے گزارا جاتا تھا. اگر دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی تھی، محرم کے چاند کے طلوع ہوتے ہی دشمن پہ حملہ نہیں کرتا تھا. جس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، علی عباس اس دور میں بھی محرم کا احترام موجود تھا. کھاڑے والوں جس نے سب سے پہلے محرم کے امن کو برباد کیا، اس کا نام یزید ابن فدا ہے. جس نے سب سے پہلے محرم کے امن کو برباد کیا، اس کا نام یزید ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون بولے گا اور کون چپ رہے گا، لیکن میں جملہ کہنے لگا ہوں. یاد رکھنا، جو بھی جب بھی کہیں بھی کبھی بھی محرم کے امن کو برباد کرے، وہ کل بھی یزید تھا، وہ آج بھی یزید ہے. جو میرے بزرگ تشریف، بسم اللہ میرے بزرگوں، جو بھی محرم کے امن کو برباد کرے، وہ کل بھی یزید تھا. بہت شکریہ، وہ آج بھی یزید ہے. محرم 12 مہینوں میں اسلامی جو 12 مہینے ہیں، کیا راز ہے؟ اس نے مہینے بھی 12 ہی بنائے ہیں. اسلامی 12 مہینوں میں محرم ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. محرم ایک اپنی انفرادیت ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے. جس طرح 12 مہینوں میں سے محرم کا اپنا مقام ہے، اسی طرح 12 اماموں میں حسین کا اپنا مقام ہے. میری بات سب تک پہنچ رہی ہے بڑی محبت کے ساتھ. اسی طرح 12 ائمہ علیہ السلام نے شجاعت بھائی محرم کا جس طرح اپنا مقام ہے، اسی طرح 12 ائمہ میں جتنے بھی علیہ السلام ہیں، حسین کا اپنا مقام ہے. آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. خدائی کا دعویٰ کیا. نمرود نے کہا میں خدا ہوں، شداد نے کہا میں خدا ہوں، فرعون نے کہا میں خدا ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن کھاڑت والوں آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین کہتے ہیں. رسول صاحب معراج، نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، جو تینوں معراجوں کو جھکا کر پشت رسالت کو منبر بنا کر صحابہ کو اپنے فضائل سنائے. اس خطیب اعظم کو حسین، اس خطیب اعظم کو حسین کہتے ہیں. کون حسین ابن علی؟ حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں بدلا امن کی خاطر.
کہ آغاز محرم ہے، محرم کی ابتدا ہے، محرم کے حوالے سے ہی پیغام دے رہا ہوں۔ مولا حسین نے حج کو عمرے میں بدلا امن کی خاطر۔ کیوں؟ 3 کروڑ بیٹے شہید تھے، 3 کروڑوں کو بیچا۔ حسین ابن علی حج کے لیے جا رہے ہیں، جب وہ طواف کعبہ کر رہے ہوں گے 3 گروہوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اس نے کہا کہ پہلے گروہ کا کام یہ ہے حالت احرام میں وہ خنجر چھپا کے رکھے گا۔ حالت احرام میں خنجر چھپا کے رکھے۔ بڑے غور سے یہ بات سننا، بزرگ تو جانتے ہو یہ جو فرش اعظام میں ہماری نسل بیٹھی ہوئی ہے ان کی آسانیوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ حالت احرام میں خنجر چھپا کے رکھے۔ دوسرے گروہ کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ جو حسین کو قتل کرے گا تم نے انہیں قتل کر دینا ہے۔ دوسرے گروہ اور تیسرے گروہ کی کیا ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے شور مچانا شروع کر دینا ہے کہ جس حج کے دوران رسول کا بیٹا محفوظ نہیں ہے وہاں کوئی اور محفوظ کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا اسلام کا اہم رکن حج منہدم ہو جائے گا، حج کو منقطع کر دیا جائے گا، حج ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ حسین طواف کعبہ کے لیے آگے بڑھے۔ حسین نے کعبے کی طرف لے کے کہا تو کعبہ ہے میں وارث کعبہ ہوں۔ شاباش، یہ بولے ہیں، یہ بولے بادشاہ تو کعبہ ہے میں وارث کعبہ ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ کس نیتوں سے آئے ہوئے ہیں، میں تیری حرمت کو جانتا ہوں، میں تیری توقیر کو جانتا ہوں، میں تیری عزت کو جانتا ہوں۔ یہ حالت احرام میں مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ شور ہو جائے کہ اسلام کا اہم رکن ہے حج۔ حج کے دوران رسول کا بیٹا مارا گیا، لہذا اس حج کو ختم کر دیا جائے۔ میں تیری حفاظت کے لیے آیا ہوں، میں وارث کعبہ ہوں، میں خلیفہ اللہ ہوں، میں باپ اللہ ہوں، میں سر اللہ ہوں۔ لہذا مولا حسین علیہ السلام نے بڑھتا ہوا قدم جو بڑھانا تھا اسے وہی روکا۔ توجہ ہے آگے؟ مولا حسین نے کربلا کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور جیسے ہی کربلا کی طرف جانے لگے پوچھا گیا بادشاہ حسین آپ کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو مولا حسین نے کہا میرا کربلا میں جانا ایک راز ہے۔ وہ راز کا ہے بادشاہ حسین نے خود بتایا۔ مولا حسین کہتے ہیں میری ماں زہرا کے قاتل چھپ گئے تھے۔ توجہ بھائی توجہ، میری ماں زہرا کے قاتل چھپ گئے، خبر نہ ہوئی کس نے قتل کیا۔ میرے بابا علی کے قاتل چھپ گئے، پتہ نہ چلا قتل کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائی حسن کے قاتل چھپ گئے، لیکن میں میدان کربلا میں جا کے صرف اپنے قاتلوں کو نہیں آل محمد کے قاتلوں کے شجروں کو نقاب میں اتاروں گا۔ یہ شجروں کو بے نقاب کروں جو ہے مومنین اکرام۔ کون مولا حسین علیہ السلام؟ کس بادشاہ کی محفل میں آئے ہو؟ یا رسول اللہ گواہ رہنا، لوگوں نے نئے سال کا آغاز تماشوں سے کرتے ہیں، ہم تیرے حسین کے ذکر سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ روزانہ ڈھونڈنا آگے بڑھے گی۔ اگر آپ اسی طرح مجھے حیرانی سے دیکھتے رہو گے تو میرا تو جو وقت ہے میں اسی میں پڑھ کے اپنی گفتگو مکمل کر کے اپنی دیگر نوکریوں کی طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر ساتھ بول پڑھو گے تو بادشاہ نہیں فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں کہ میری پہچان ہے، آپ بولو گے وہ آپ کی پہچان ہوگی۔ کون حسین ابن علی؟ جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوہے محفوظ پر قلم بن کر چلے اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں۔ آواز تو سب تک کلیئر آئی؟ جس کے داہنے ہاتھ کی انگلی لوہے محفوظ پر قلم بن کر چلے اس کاتب تقدیر کو حسین کہتے ہیں۔ کون حسین ابن علی؟ کس بادشاہ کے ذکر میں آ کے بیٹھے ہو؟ کس
محسن انسانیت کے ذکر میں آ کے بیٹھے ہو؟ مومنین اکرام، وہ بادشاہ حسین، وہ میرا قریب حسین، جس کے محرم کے چاند طلوع ہوتے ہی ہر ایک نے لکھنا شروع کیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کھاڑک والو، جس کی جتنی معرفت ہونا اتنی وہ بات کرتا ہے، معرفت چھوٹی ہوگی تو بات چھوٹی کرے گا، معرفت بڑی ہوگی تو بات بھی بولو سارے بڑی کرے گا۔ محمد علی جوہر کی صرف اتنی ہی معرفت تھی کہ اس نے لکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک علی والے نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے لکھنا شروع کیا، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد۔ بولو بھائی بولو یار، ایسے نہ دیکھو، سارے بولو حیدری، پھر بولو حیدری، مل کے بولو حیدری۔ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ وہ کہتا ہے ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے، ہر انتہا کے بعد۔ کہتا ہوتا اگر حسین دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا، اس کربلا کے بعد۔ کہتا از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کھاڑک والوں، آخری شعر آپ سب کے ذوق ایمانی میں انصاف کا طالب ہے، وہ کہتا خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ ذکر حسین ذکر مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے، ہر انتہا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا، اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کہتا تسلیم روح شوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا ہے بس کربلا کے بعد۔ اس دعا کی تاثیر کا نام ہے حسین ابن علی۔ 1,24,000 انبیاء نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اس دعا کی تاثیر کا نام ہے۔ انسانیت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کا نام ہے حسین ابن علی۔ انسانیت کی ہتھیلی پہ مقدر کی لکیر کا نام ہے۔ کمال کمال علی عباس، کمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ جتنا حیرانگی سے دیکھو گے میں اتنا آرام سے پڑھنا شروع ہو جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کمال ایک دن کی تو بات نہیں ہے، مالکوں کے کرم اور عمل سے 10 دن کی ہماری نوکری ڈیوٹیاں رہتی ہیں۔ اگر آج پہلے دن ہی بول پڑھو گے تو میرے لیے اگلے دن کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں کمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسب کا کمال، ایک حسب کا کمال۔ ایک نسب کا کمال، ایک حسب کا کمال۔ نسب کہتے ہیں اباؤ اجداد کو، حسب کہتے ہیں کردار کو۔ پھر سننا، نسب کہتے ہیں اباؤ اجداد کو، حسب کہتے ہیں
حسین کے نسب کو محمد کہتے ہیں اور محمد کے کردار کو انسان 3 زمانوں سے گزرتا ہے. کتنے زمانوں سے؟ سارے بولو نا. ماضی، حال، آواز نہیں کیوں آ رہی؟ ہاں بہت شکریہ شاباش بچہ تیری زندگی ہو. مولا امام زمانہ تیرے ماں باپ کو سلام علیکم. معصوم بچہ بولا ہے یہ اس فرش عزا کی تاثیر کا اثر ہے. یہاں ہمیشہ معصوم ہی بولا کرتے ہیں. ماضی، حال، جتنی بھی دعا دو گے، جتنی بھی داد دو گے، آپ کی دعا اور داد کم ہے. عزت حسین کا جملہ بڑا ہے. 3 زمانوں سے انسان گزرتا ہے. ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ. اور ان تینوں زمانوں کے مالک و بادشاہ کا نام ہے محمد مصطفیٰ وانی و بختہ سلارِ کائنات آقا دو جہاں. محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. ان تینوں زمانوں کے مالک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کا آپ اور میں سب کلمہ پڑھتے ہیں. محمد کی ذات ماضی کے بھی مالک ہے، حال کا بھی مالک ہے، مستقبل کا بھی مالک ہے. کھاڑے والے یاد رکھنا، محمد کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے ماضی کو ابو طالب کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ کے حال کو علی کہتے ہیں اور مستقبل کو حسین. میرا برادر عزیز ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنگی صاحب منبر آل محمد کو تشریف لیا. انشاءاللہ الرحمن کل سے ٹھیک 7:30 بجے قداگر کی حیثیت سے حاضر خدمت ہو جاؤ. مومنین کرام پردے پہ بیٹھ کر آج میرے ماں بہنوں، آپ نے محرم کا چاند آسمان پر دیکھا ہے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا. مولا رضا کی چیخوں سے پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند طلوع ہو چکا. فانیوں پرسان مولا امام علی رضا علیہ السلام اتنی بلند آواز سے روتے تھے. لوگ کہتے ہیں ہمیں خبر ہو جاتی تھی محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے. عزاداران کریم کربلا مولا امام رضا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے فرش عزا کو بچھاتے ہوتے. فرش عزا بچھانے کے بعد مولا نے دیبل خزائی کو پیغام بھیجا. شاعر آل محمد تھا. مولا نے کہا دیبل تو نے میرے ابا عبداللہ مظلوم کربلا پہ کوئی نوحہ لکھا ہے؟ ہاں مولا لکھا ہے. مالک و اللہ وہ قلم واپس لے لے جو حسین کے لیے کچھ نہ لکھ سکے. کہا اچھا اگر لکھا ہے فرش عزا بچھا چکا ہوں تم منبر پہ کھڑا ہو جا اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے حسین کے مسائل پڑھ. اور عزاداران کریم کربلا دیبل کہتا میں جیسے ہی منبر پہ آیا میں نے کیا دیکھا فرش عزا پہ میرا حجت خدا مولا رضا تشریف فرما ہوئے. دیبل کہتا میں تڑپ گیا اور تڑپ کے کہا مولا آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں. مولا کہتے آنکھیں نیچی کر لے تجھے کیا خبر پردہ داروں میں میری دادی فاطمہ زہرا، میری دادی زینب، میری دادی سکینہ اجرکم من الزہرا اجرکم من الزہرا. عزاداران امام مظلوم کربلا بس آخری جملہ اور میرا چھوڑتے لگتے. 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تیاری میرا بھائی پڑے گا. 28 رجب کو جب قافلہ چلنے لگا حسین بادشاہ نے
اپنے دور کے علی عباس کو بلایا اور کہا حسین نے میں اپنے دور کا محمد ہوں، تو اپنے دور کا علی ہے۔ عباس کاغذ قلم لے اور فہرست لکھنا شروع کر۔ عزاداران حسین ابن علی، باب الحوائج نے کاغذ قلم لیا اور کہا میں تجھے کربلا کی فہرست لکھواتا ہوں، تو نام لکھنا شروع کر دے۔ عزاداران حسین، عباس نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح